بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام جلیل احمد میمن۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے لا آف کانٹریکٹ۔ یہ بزنس لا سے لیا گیا ہے۔ تجارتی دنیا میں جو قوانین لاگو ہیں، نافذ العمل ہیں، ان میں سے یہ ایک ہے۔ تو تجارت اور اس سے لاگو قوانین کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تجارت کا تاریخی پس منظر کیا تھا اور یہ قوانین کیسے وجود میں آئے۔ تو بات کرتے ہیں تاریخی پس منظر کی تجارت کے حوالے سے۔ قدیم زمانہ قدیم میں جو تجارت ہوتی تھی اس کو بارٹر سسٹم کہتے ہیں۔ اس سسٹم کے تحت، اس نظام کے تحت لوگ جنس کا کاروبار کرتے تھے، یعنی ایک چیز دیتے تھے پھر دوسری چیز لیتے تھے۔ بکری دی، گوشت دیا، جانور دی، اس کے بدلے میں پھل سبزیاں لے لی۔ کسی کے گھر کی اگر کوئی مرمت ہے تو مزدور نے کہا میں مرمت کا کام کروں گا، جتنے دن تک مرمت کروں اتنے دن تک آپ مجھے دودھ سپلائی کرتے رہیے گا۔ تو یعنی ایسے لوگ اپنی ضرورت زندگی پوری کرتے تھے، تو اس کو بارٹر سسٹم کہا جاتا تھا۔ لیکن جیسے ہی آبادی کا تناسب بڑھا، لوگوں کی ضروریات بڑھی، آبادی بڑھی، تو کاروباری دنیا میں ایک ارتقائی عمل شروع ہو گیا، ایوالو ہوتا گیا، ٹریڈ بڑھتا گیا، پھیلتا گیا۔ لوگوں نے کشتیوں کے تھرو، بحری جہازوں کے تھرو ایک علاقے سے دوسرے علاقے، ایک ملک سے دوسرے ملک تک تجارت کا آغاز کر دیا کہ جس سے زیادہ منافع کمایا جا سکے۔ اس میں ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب لوگوں نے ضرورت سے زیادہ چیزیں بنائیں، ڈیولپ ہوئیں، اور پھر انہوں نے سپلائی کرنا اسٹارٹ کر دیا دوسرے علاقوں میں۔ تو وہاں پہ جو موجود چیزیں تھیں وہ ان کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ جیسے کہ اگر کسی علاقے میں زیادہ جانور انہوں نے پال لیے ہیں، انہوں نے بڑھا دیے ہیں، تو وہ جانور کسی اور علاقے میں بیچنے جا رہے ہیں، تو وہاں پہ اس کے بدلے ان کے پاس گندم موجود تھی۔ تو جانوروں بیچنے کے بعد ان کو گندم کی ضرورت نہیں تھی، تو کیا کریں؟ پھر ایسا ہوا کہ جو تجارت کا جو نظام تھا تھوڑا سا تبدیل ہوا۔ وہاں پہ جنس کے بدلے میں پھر سکوں کا جو تصور تھا وجود میں آیا۔ منرلز جو تھے، سونا، چاندی، وہ ان کی شروعات ہو گئی کہ لوگوں نے چیزوں کے بدلے پھر جو ایکسچینج ملی وہ کوائنز لینا اسٹارٹ کر دیا۔ آپ نے سنا ہوگا بچپن سے اشرفیاں، دینار۔ تو یہ سونے اور چاندی کی جو کوائنز تھے یہ وجود میں آ گئے۔ پھر آگے چلے تو یہ بھی دیکھا گیا، جب کاروبار اور بڑھا، تجارت بڑھی، تو یہ جو سکے تھے یہ بھی اٹھانے میں بہت وزنی ہوتے تھے، اور ان کو جو ٹرانسفر کرنا تھا ایکسچینج سسٹم کے تحت۔ تو اس کے بعد جو پیپر کرنسی وجود میں آئی جو بہت ہلکی بھی تھی، اور یہ تقریباً تاریخی اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ تینگ ڈائنیسٹی میں چائنا نے 7ویں صدی میں اس کو بنایا۔ تو جو پیپر کرنسی ڈیولپ ہوئی پہلی دفعہ تاریخی پس منظر میں، وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ 7ویں صدی میں چائنا کی تینگ ڈائنیسٹی نے ایجاد کی۔ یعنی یہ وہ پیپر تھا جس کے اوپر ضمانت دی جاتی تھی۔ اس کے بعد تاریخ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو انڈسٹریل ریولوشن ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ سائنس نے ترقی کی اور انڈسٹریز لگنا شروع ہو گئیں۔ تو انڈسٹریل ریولوشن یا گلوریس ریولوشن، ان کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے، ہم مختصر سا یہ بات کرتے جا رہے ہیں کہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جو تجارت کا حجم، جو والیوم تھا وہ بہت بڑھ گیا، چیزیں بہت بننا شروع ہو گئیں۔ پھر سپلائی کیسے کریں؟ پھر سپلائی کریں تو اس میں ڈیلیوری کیسے ہو، اور اس میں پھر ہم منافع کیسے رکھیں، لین دین کیسے کریں، آرڈرز کیسے لیں۔ تو یہ جو تجارت تھی یہ بڑھتی گئی، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ، چیزوں کا بڑھنا زیادہ ہو گیا۔ جہاں پہ ایک چیز بنتی تھی، انڈسٹری لگنے کے بعد وہاں پہ وہ سینکڑوں کی تعداد میں بننا شروع ہو گئی، اور ڈیمانڈ بھی بڑھتی گئی، آبادی بھی بڑھتی گئی۔ تو یہ
ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا کانسیپٹ وجود میں آیا، تو جب لوگوں کے درمیان پھر ڈسپیوٹس ہونا شروع ہو گئے تجارت کو لے کے، تو یہ اس کے بعد ان کے اوپر قوانین بھی بننا شروع ہو گئے، کیونکہ یہ ریگولیشنز کے بغیر دھوکہ، فراڈ، چیٹنگ، پیسے کھا جانا، چیز ایک دکھانا دوسری دینا، یعنی بہت ساری چیزیں تھیں جن کو ایڈریس کرنے کے لیے، جن کو سالو کرنے کے لیے، ان جھگڑوں کو طے کرنے کے لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ جی تجارت کے حوالے سے قوانین جو ہیں وہ ہونے چاہیے۔ تو انہی چیزوں کو لے کر یہ قوانین آہستہ آہستہ وجود میں آتے گئے، بنتے گئے۔ آج کی اس دنیا میں جو اس وقت جیسے یہ اکنامک گروتھ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ریپڈ اکنامک گروتھ پوری دنیا میں جس طریقے سے ایکسیلریٹ ہوئی ہے، جس سے تیزی سے بڑھی ہے، اس میں جو تجارتی بزنس ٹرانزیکشنز ہیں، جو کمرشل پرفارمنسز ہیں، یہ بڑھتی گئی، تو اس کے لیے یہ قوانین وجود میں آتے گئے۔ تو لا آف کانٹریکٹ جو ہے یہ بھی انہی میں سے ایک قانون ہے۔ اینڈ in order to operate this business, contract between two or more parties is very crucial. دو آدمیوں کے درمیان جب کوئی کاروباری معاملات طے ہوتے ہیں، تو جب بھی یہ معاملات کی بات ہوتی ہے تو ان میں رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کی بات آ جاتی ہے، رائٹس اینڈ obligation، اور اس لیے it is very important for both the parties to enter into a contract۔ میں اے اگر کوئی چیز بیچ رہا ہے بی کو، تو لازمی سی بات ہے اے کے اوپر کچھ فرائض آ جاتے ہیں کہ جی اس نے جو چیز دکھائی ہے وہی بیچے، اور جو کاغذات ہیں وہ بھی اس کو دے، پوزیشن بھی بی کے اوپر یہ عائد ہو جاتا ہے کہ جی جو چیز اس نے خریدی ہے اس کی پوری ادائیگی کرے، اس کے بعد کوئی فراڈ نہ کرے اور اس سے وہ چیز حاصل کر لے۔ سو دیز آر دی brief background details with regard to trade and evolution of the trade۔ تو آج ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ لا آف کانٹریکٹ ہے، آئیے اس کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ واٹ از لا آف کانٹریکٹ۔ لا آف کانٹریکٹ جو ہے اٹ از اے باڈی آف لا دیٹ گورنس اورل اینڈ ریٹن agreements and subjects such as agency, relationships, commercial papers, employments and business organization، یعنی قانونوں کا، قوانین کا وہ مجموعہ جو ایگریمنٹس کے اوپر، جو معاہدے ہوتے ہیں ان کے اوپر لاگو ہو، نافذ العمل ہو، اور اس سے متعلقہ جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی ان کے معاہدوں کے بعد جو رشتے وجود میں آتے ہیں، جو ریلیشن شپس کریٹ ہوتے ہیں، تعلق جو بنتا ہے، ان کے اوپر وہ لاگو ہوتے ہیں اور ان کو انفورسبل کرواتے ہیں۔ تو یہ لا آف کانٹریکٹ سے مقصد یہ ہے کہ اٹ از اے باڈی آف لا دیٹ گورنس اورل اینڈ ریٹن ایگریمنٹس اینڈ سبجیکٹس۔ اب ہم دیکھتے ہیں واٹ از اے کانٹریکٹ۔ قانون کی زبان میں جو لفظ کانٹریکٹ ہے، the word contract means an enforceable agreement۔ کانٹریکٹ سے مراد ہے کہ وہ معاہدہ جو انفورسبل ہو، یعنی جس کو آپ لازمی انفورس کریں۔ تو ایسے کانٹریکٹ کو، ایسے اگریمنٹ کو کانٹریکٹ کہیں گے جو انفورسبل بائی لا ہوگا، جس کو قوانین میں، جس کے اوپر عمل کروایا جا سکتا ہے قانون کے تحت۔ اب لا آف کانٹریکٹ کے مطابق جو کانٹریکٹ کی ڈیفینیشن ہے اس کو اگر ہم دیکھتے چلیں، تو ڈیفینیشن کو میں پڑھوں گا، پھر اس کا ہم ترجمہ بھی کریں گے۔ A contract is a promise۔ جو بھی معاہدہ ہے، جو کانٹریکٹ ہے، وہ ایک پرومس ہے، یعنی وعدہ ہے، اور سیٹ آف پرومسز، یعنی یا وعدوں کا مجموعہ ہے، دیٹ از لیگلی بائنڈنگ، اور یہ وعدہ یا وعدوں کا مجموعہ لیگلی بائنڈنگ یعنی قانونی طور پر بائنڈنگ ہے۔ یعنی لفظ جو لیگلی بائنڈنگ ہے، وی مین دیٹ the law will compel the person، یعنی قانون اس آدمی کو کمپیل کرے گا، فورس کرے گا کہ
کہ وہ ان وعدوں پہ عمل کرے. یعنی دو پارٹیز، دو شخص جب کسی بھی معاہدے کے اوپر دستخط کرتے ہیں تو کانٹریکٹ بن جاتا ہے، اور وہ کانٹریکٹ جو انفورسبل بائی لا ہو، تو اس میں کچھ وعدے کیے جاتے ہیں کہ جی مثال الف جو ہے یہ ایک پلاٹ ہے وہ بیچنا چاہ رہا ہے، تو بے جو ہے وہ خریدار ہے، تو بیچنے والے نے خریدار کو کچھ شرائط کے اوپر وہ پلاٹ دیا ہے کہ جس کی قیمت یہ ہوگی، یہ اتنے عرصے میں آپ کو رجسٹری کر کے دوں گا، اور آپ اتنے مجھے پیسے اس طریقے سے دیں گے. اس دوران اگر اس میں کوئی بھی کمی بیشی ہے، کوئی کورٹ میں مقدمہ ہے، کوئی کاغذات میں کمی بیشی ہے، تو اس کو میں پورا کرنے کا پابند ہوں. اگر میں نہیں کروں گا تو میرے اوپر اتنا جرمانہ عائد ہو جائے گا. جو خریدار ہے وہ بھی کچھ اس میں وعدے کرتا ہے کہ جی یہ پلاٹ جب میں لوں گا تو اس کے بدلے میں اتنی قیمت میں آپ کو ادا کروں گا، اتنے عرصے میں ادا کروں گا، اور اس طریقے سے ادا کروں گا، اور اس تاریخ تک ادا کروں گا. تو یہ کچھ وعدے ہوتے ہیں جو دونوں کے اوپر عائد ہوتے ہیں، یعنی لاگو ہوتے ہیں کہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ ان وعدوں کے اوپر عمل کریں. تو پرسائسلی میں پھر سے ریپیٹ کروں گا، a contract is a promise that is legally binding. And by term legally binding we mean that law will compel the person making the promise to perform that promise. یا تو وہ وعدوں کے اوپر عمل درآمد کرے، یا پھر جو نقصان ہوا اگر وعدوں سے انحراف ہو جاتا ہے، انحرافی کی صورت میں وہ نقصان دینے کا پابند ہوگا. یعنی نقصان کی جو ڈیمیجز ہیں کہ جی اگر میں نے وعدہ کیا ہے کہ جی میں 25 تاریخ کو آپ کو 5 لاکھ دوں گا اور آپ مجھے یہ پلاٹ کی رجسٹری کر کے دیں گے، میں نے پیسے نہیں دیے یا میں نے رجسٹری نہیں دی، تو اس صورت میں جس نے اس وعدے سے انحراف کیا، جو انحرافی پر آ گیا، اس کے اوپر کچھ کمپنسیشن یعنی ڈیمیجز جو اس کو ادا کرنے پڑیں گے کہ جی اگر میں نے 25 تاریخ تک نہیں دیا تو میں ڈبل بھرنے کا پابند ہوں، جی میں 10 لاکھ دے دوں گا. اگر میں نے جی پلاٹ کی رجسٹری نہیں دی تو میں جو اس نے رقم دی ہے 2 لاکھ، تو میں اس کو 4 لاکھ روپے کر کے دینے کا پابند ہوں. سو پرسائسلی ہم ایک بار دوبارہ ریوائز کرتے ہیں. واٹ از دا ڈیفینیشن آف اے کانٹریکٹ؟ اے کانٹریکٹ از اے پرومس دیٹ از لیگلی بائنڈنگ. And by legally binding, we mean that law will compel the person making the promise to perform that promise or to pay damages to compensate the person to whom it was made for non-performance. دو پارٹیوں کے مابین معاہدہ ہوا، معاہدے کے بعد اگر کوئی ایک پارٹی مکر گئی تو اس کے نتیجے میں اس کو کچھ نہ کچھ کمپنسیٹ کرنا پڑے گا. جو نقصان ہوا دوسری پارٹی کا تو وہ اس کو بھر کر دینا پڑے گا. Basically, if we see promises are a common feature of our lives. یعنی بنیادی طور پہ جو وہ یہ وعدے ہیں یہ ہمارے کامن فیچر ہیں، ایک عام سا ذریعہ ہے. We individuals make promises to our family members, to our friends. We make promises within the workplace, within the supply, with our customers. تو جب چیزیں لیتے ہیں، بیچتے ہیں، عام زندگی میں یہ پرومسز ہم کرتے رہتے ہیں. تو اس میں کچھ پرومسز ایسے ہوتے ہیں جو لیگلی بائنڈنگ ہوتے ہیں، جو قانونی طور پر بائنڈنگ ہیں. یعنی وہ ہم نے پرفارم کرنے ہیں، جو ہم نے وعدہ کیا تو وہ پورا کرنا ہے. نہیں کیا تو قانون جو ہے وہ اس کے اوپر ہمیں عمل درآمد کروائے گا، اور نتیجے میں اس وعدے سے انحرافی کی صورت میں ہمیں وہ جرمانہ ہمیں دینا پڑے گا، بھرنا پڑے گا. تو یہ ہے کانٹریکٹ کی سادہ سی وصف جو ہم نے دیکھی. اب یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ لا آف کانٹریکٹ جو یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہماری دنیا میں، ہماری معاشرے میں. اس کے سوا اب ہم نہیں چل سکتے. جو ممالک کے درمیان جو چیزیں بنتی ہیں، بکتی ہیں، ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں، مارکیٹ میں آتی ہیں، یہ سارے جو ہیں یہ کانٹریکٹ کے اوپر آتی ہیں. اگر ہم ایک سیکنڈ کے لیے دیکھیں کہ یہ لا آف کانٹریکٹ نہ ہو، یہ کانٹریکچوئل آبلیگیشنز نہ ہوں، تو یہ کاروباری نظام جو ہے بالکل تباہ ہو جائے گا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے اس وقت یہ سمجھنا کہ لا آف کانٹریکٹ جو ہے یہ ہمارے پاس اس وقت دنیا کی، معاشرے کی، جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، یہ ہماری ضرورت ہے. اس کے سوا ہماری زندگی، جو کاروبار ہے، لین دین ہے، وہ نہیں ہو سکتے.
معاہدہ جب بھی ہوگا کسی بھی تحریری معاہدے میں یا زبانی معاہدے میں کچھ چیزیں ہیں جو بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، جن کے بغیر وہ وجود میں نہیں آ سکتی، یا جن کے بغیر ہم اس کو انفورسبل کانٹریکٹ، انفورسبل ایگریمنٹس نہیں کہہ سکتے۔ تو وہ کون سی بنیادی چیزیں ہیں جن سے مل کر یہ کانٹریکٹ جو ہے وجود میں آتا ہے؟ سب سے پہلے کسی بھی معاہدے میں یہ دیکھا جاتا ہے آفر اور ایکسیپٹنس، پراپر آفر اینڈ پراپر ایکسیپٹنس، یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ آفر سے مراد یہ ہے کہ آدمی کوئی بھی چیز بیچنے کے لیے آفر کرے، اور ایکسیپٹنس کیا ہے؟ جو آفر کی گئی اس کو دوسرا آدمی قبول کر لے۔ میں نے آفر کی کہ جی مجھے یہ گھر بیچنا ہے، تو جو لینے والا، جو دلچسپی رکھنے والا آدمی تھا، اس نے وہ آفر قبول کی، میں بیچ رہا ہوں جی اس کو 1 کروڑ میں۔ تو لینے والے نے کہا جی ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، یہ میں اس کو گھر کو لینے کو تیار ہوں۔ تو آفر ہوئی، یعنی بیچنے کا ایک آفر ہوئی، پھر اس نے خریدار نے لینے کے لیے اس کو قبول کیا۔ تو آفر اور ایکسیپٹنس یہ بنیادی اجزاء ہیں۔ بغیر آفر کے اگر آپ کوئی چیز لے لیں کہ جی یہ گھر جی میں خریدوں گا، بھی میں بیچنا ہی نہیں چاہ رہا، نہیں جی مجھے خریدنا ہے، تو when there is no offer there can be no acceptance۔ اور بغیر ایکسیپٹنس کے آپ کچھ بیچ نہیں سکتے کہ جی میں نے آپ کو گھر بیچنا ہے، آپ مجھے 1 کروڑ روپے دے دیں، جی مجھے لینا ہی نہیں ہے۔ تو in absence of acceptance there can be no contract۔ تو offer and acceptance both are necessary elements in a contract۔ دوسری بہت امپورٹنٹ چیز ایک کانٹریکٹ میں وہ ہوتی ہے lawful consideration، یعنی قیمت، پیسے، پیمنٹ اور منی وائٹل ایلیمنٹ ہے یہ کانٹریکٹ میں۔ کنسیڈریشن اس کو کہتے ہیں جی، لا آف کانٹریکٹ کی زبان میں جو قیمت ہے، جو پیسے ہیں جو اس میں معاہدے میں آتے ہیں، وہ ہے کنسیڈریشن کے نام پہ اس کو جانا جاتا ہے۔ It is benefit which must be bargained for between the parties and it is essential reason for party entering into a contract۔ بغیر کنسیڈریشن کے کانٹریکٹ ویلڈ نہیں رہتا۔ ایک اور ایلیمنٹ ہے جی سرٹینٹی، یعنی یقینی کیفیت ہو، یقینی صورتحال ہو، چیزیں واضح ہوں، کوئی ویگ نہ ہو، یعنی کوئی کنفیوژن نہ ہو، فری فرام ڈاؤٹس ہو۔ تو جی مجھے پتہ ہے کہ جی میں یہ گاڑی بیچ رہا ہوں اور وہ گاڑی لے رہا ہے، تو ہم گاڑی کا سودا کر رہے ہیں، اس کا ماڈل کا تعین ہے، گاڑی سامنے کھڑی ہے، ہم نے دیکھی ہے، اس کا انجن نمبر، چیسس نمبر، کاغذات، اس کی قیمت، اس کا تعین کیا جاتا ہے کہ جی یہ اس کی ویلیو ہے، یہ اتنے میں لیں گے، اتنے میں دیں گے، یعنی چیزیں کلیئر ہوں، مبہم نہ ہوں۔ تو یہ بھی ایک اسینشل ایلیمنٹ ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے فری کنسنٹ۔ جو بھی معاہدے ہوتے ہیں ان میں فری کنسنٹ ہونا چاہتا ہے، یعنی ہوش و حواس، بغیر کسی دباؤ کے۔ یہ ایک فنڈامنٹل ایلیمنٹ ہے، یعنی ذہنی طور پر دونوں پارٹی جب راضی ہوں بغیر کسی دباؤ کے، اور ان کی نیت ہو اس کانٹریکٹ کے اوپر سائن کرنے کی، اس معاہدے کے اوپر آنے کی، تو وہ فری کنسنٹ از اے نیسیسری ایلیمنٹ۔ ایک لفظ ہے کورژن، یعنی دباؤ، کوئی تھریٹس نہ ہو۔ پی پی سی میں کورژن جو ہے، پاکستان پینل کوڈ میں یہ ایک جرم ہے۔ تو کوئی بھی معاہدہ جو آپ کریں گے اس میں کسی بھی قسم کا دباؤ یا تھریٹ نہیں ہونا چاہیے کہ جی اگر آپ یہ مجھے دیں گے گاڑی تو ٹھیک ہے، ورنہ میں آپ کو گولی مار دوں گا، ورنہ میں آپ کو اغوا کر لوں گا، ورنہ میں آپ کو ماروں گا۔ تو کسی بھی قسم کا دباؤ نہیں ہونا چاہیے، یعنی ہوش و حواس میں بھی ہونا چاہیے، فری کنسنٹ بھی ہونی چاہیے، اور ساؤنڈ مائنڈ بھی ہونا چاہیے، اور اس میں کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے، کوریژن نہیں ہونا چاہیے۔ نیکسٹ ایلیمنٹ ہے جی انڈیو انفلوئنس۔ ایک ہم نے پڑھا کوریژن جس میں دباؤ ہے، اب یہ ہے انڈیو انفلوئنس۔ بعض اوقات ہماری جو شخصیت ہے وہ کسی نہ کسی کے ماتحت رہتی ہے ذہنی طور پر، کہ جی بڑے نے کہا ہے جی کہ آپ نے یہ گاڑی بیچنی ہے، آپ بیچ دیں، میرا دل نہیں کر رہا، لیکن مجھے دباؤ ہے کہ نہیں آپ بیچ دیں، تو میں اس دباؤ کے نیچے آ کے وہ چیز کر لوں، تو اس کو انڈیو انفلوئنس کہا جائے گا۔ تو یہ بھی کسی معاہدے میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، انڈیو انفلوئنس۔ جو بھی ہم معاہدے کرتے ہیں، کانٹریکٹس کرتے ہیں، وہ لافل آبجیکٹ ہونا چاہیے اس میں، یعنی قانونی کوئی بھی آبجیکٹ ہونا چاہیے۔
the object of the agreement must not be illegal or unlawful. یعنی اگر آپ مثال کے طور پہ کہیں کہ جی ہم اسلحہ بیچیں گے بغیر کسی لائسنس کے، ہم جی منشیات کا کاروبار کریں، جی میں منشیات لے کر آؤں گا، آپ منشیات بیچیں گے، ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے، تو یہ لافل آبجیکٹ نہیں ہوا، یہ غیر قانونی کام ہوا. تو کوئی بھی ایسا جو معاہدہ جو غیر قانونی کام پہ مبنی ہو اس کو نل اینڈ وائڈ سمجھا جائے گا، وہ کالعدم سمجھا جائے گا. تو جو آبجیکٹ ہو وہ بھی لافل ہو، جی مجھے اس کو دھوکہ نہیں دینا، میں نے دھوکے سے اس کی چیز ہتھیانی ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. ایک اور چیز، جو ایگریمنٹس پہلے سے ہی وائڈ ہیں یا جو اللیگل قرار دے دیے گئے ان کے اوپر اگر آپ کوئی کانٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ بھی انفورسیبل نہیں ہوں گے اور اس کو ویلڈ کانٹریکٹ نہیں کہا جائے گا. جوئے کا کوئی کانٹریکٹ آپ سائن کرتے ہیں تو وہ آلریڈی اللیگل ہے، تو اس کو آپ ویلڈ کانٹریکٹ نہیں کہہ سکتے. ہر معاہدے میں انٹینشنز بھی دیکھے جائیں کہ انٹینشن ٹو کریٹ لیگل ریلیشن شپ، یعنی قانونی طور پر جس ریلیشن شپ کی اجازت ہو، نیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ جو لیگل ریلیشن شپ کریٹ ہو، سرٹنٹی ہو اس میں، اور اس میں پاسبلٹی بھی ہو پرفارمنس کی. تو جی یہ وہ بنیادی اجزاء ہیں جن سے مل کر ایک معاہدہ اپنے وجود میں آتا ہے جو لیگلی انفورسیبل ہوتا ہے. اگر اس قسم کا کوئی بھی معاہدہ طے ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی بھی پارٹی ان کے اوپر ان سے انحراف کر جاتی ہے تو وہ انفورسیبل بائی لا ہوگا. آپ کورٹ میں جا سکتے ہیں اور اس کو انفورس کروا سکتے ہیں اس معاہدے کے تحت. تو یہ بہت ہی یعنی مختصر سا اور سادہ سا ایک تعارفی لیکچر تھا لا آف کانٹریکٹ کے حوالے سے. آپ کے پاس جو بھی سوالات ہوں اس سے لے کر وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. میرا ای میل ایڈریس اور فون نمبر آپ کے پاس ہے. So you're free to ask any question. Till then, goodbye. Thank you.